عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم فیملی اور کمیونٹی کی صحت پر بات کریں گے، جس کا کورس کوڈ ہے 365، سطح انٹرمیڈیٹ، اور یہ اس کورس کا 6واں یونٹ ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے آپ یونٹ نمبر 5 پڑھ اور سن چکے ہیں۔ اس میں ہم نے جن موضوعات پر بات کی، ان میں مردم شماری کے دوران جمع کیے جانے والے اعداد و شمار کی اہمیت، اعداد و شمار کی ترتیب اور منصوبہ بندی، اعداد و شمار کو پیش کرنا اور کمیونٹی میں بیماری کی پیمائش کے طریقے شامل ہیں۔ آج جن موضوعات پر بات کریں گے، ان میں صحت مہیا کرنے کے ذرائع، صحت مہیا کرنے میں کارکنان صحت کا کردار اور صحت کے حصول کے لیے کیے گئے اقدامات پر بات کی جائے گی۔ امید ہے آپ ان تمام معلومات سے نہ صرف خود مستفید ہوں گے، بلکہ ہر سننے اور پڑھنے والا ان معلومات سے استفادہ کر سکے گا۔ یونٹ کے مقاصد۔ اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ذرائع جو صحت کی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، ان کے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں۔ صحت کے حصول کے لیے حکومت پاکستان کے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکیں گے۔ پاکستان میں صحت مہیا کرنے کے ذرائع یا ادارے۔ پاکستان میں صحت کی سہولتوں کا حصول 3 ذریعوں سے ممکن ہے۔ 1 پبلک سیکٹر، 2 پرائیویٹ سیکٹر، 3 روایتی طریقہ علاج۔ پبلک سیکٹر۔ پاکستان میں ہیلتھ کی سہولیات کی فراہمی کا کام صوبائی اور وفاقی دونوں سطح پر سر انجام دیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وفاقی سطح پر یہ کام کیسے سر انجام دیا جاتا ہے۔ وفاقی سطح پر صحت کی سہولیات کی فراہمی۔ وفاقی حکومت کا بنیادی کام قومی سطح پر صحت کی منصوبہ بندی کرنا، صوبوں کے ساتھ رابطہ رکھنے کے علاوہ بین الاقوامی اداروں سے رابطہ رکھنا ہوتا ہے۔ وفاق سے منسلک علاقوں میں صحت کی سہولیات یہی حکومت فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ صحت اور ادویات کے لیے دوسرے ممالک اور بین الاقوامی اداروں سے امداد کا حصول، صفائی اور صحت سے متعلقہ بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی پابندی، وفاقی حکومت کے ملازمین کے لیے میڈیکل اور صحت کی سہولیات کی فراہمی، پاکستان میں میڈیکل، نرسنگ اور صحت سے متعلقہ دوسرے افراد کے تعلیمی معیار کو برقرار رکھنا، اسکالرشپ اور اضافی تربیت کے مواقع فراہم کرنا، صحت سے متعلقہ اعداد و شمار اکٹھے کرنا، ادویات کی تیاری، فروخت اور کوالٹی برقرار رکھنے کے قوانین مرتب کرنا، دماغی امراض اور دماغی معذوری کے علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرنا، چھوت اور متعدی امراض کی روک تھام کرنا۔ صوبائی سطح پر صحت کی سہولیات کی فراہمی۔ صوبائی سطح پر صحت کی سہولتیں اس طرح سے فراہم کی جاتی ہیں۔ ضلع کی سطح پر صحت کی سہولیات کی فراہمی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال۔ شہری علاقوں میں ضلع کی سطح پر میونسپل ہیلتھ آفیسر کی زیر نگرانی مہیا کی جانے والی صحت کی سہولیات۔ ملیریا کنٹرول پروگرام، پاپولیشن پلاننگ پروگرام۔ صنعتی اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے سوشل سیکورٹی کی سہولیات۔ ہلال احمر کے تحت مہیا کردہ صحت کے ادارے۔ ایسے بہت سے ادارے جو صحت کی کوئی بھی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ پرائیویٹ کلینک جو مغربی اور روایتی طریقہ علاج کی سہولتیں مہیا کرتے ہیں۔ اسپتالوں، دیہی مرکز صحت، ڈسپنسریاں اور زچہ و بچہ کے مراکز کے ذریعے صحت کی سہولتوں کی فراہمی۔ میونسپل کی جانب سے مہیا کی جانے والی صحت کی سہولیات۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی سطح پر ایک میونسپل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹاؤن کمیٹیاں تحصیل حلقے کی سطح پر صحت کی سہولیات فراہم کرنے میں سرگرم عمل ہوتی ہیں۔ ان شعبوں کا دائرہ کار یا تو میونسپل کی حدود تک یا پھر ٹاؤن کمیٹی کی حدود تک ہوتا ہے۔ میونسپل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا سائز اس کی شہری آبادی پر منحصر ہوتا ہے۔ ملیریا کنٹرول پروگرام۔ ضلع کی سطح پر ملیریا کنٹرول ڈپارٹمنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ ہر شعبے کا نگراں ملیریا کنٹرول آفیسر ہوتا ہے۔ اس طرح ملیریا کنٹرول آفیسر اور سپروائزر مل کر صحت سے متعلقہ سہولیات کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے فوائد عوام تک پہنچاتے ہیں۔ سوشل سیکورٹی سروسز۔ صنعتی کارخانوں میں کام کرنے والے لوگوں اور ان کے خاندان کو
سوشل سیکیورٹی کے ذریعے صحت کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 5,888 سوشل سیکیورٹی کے رجسٹرڈ یونٹس کام کر رہے ہیں۔ ہلال احمر نے ضلع کی سطح پر زچہ و بچہ کے مراکز اور ڈسپنسریاں قائم کر رکھی ہیں جو لوگوں تک صحت کی سہولتیں فراہم کر رہی ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر پاکستان میں صحت کی سہولیات فراہم کرنے میں پرائیویٹ سیکٹر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس وقت بہت سے پرائیویٹ پریکٹیشنرز ملک کے تمام صوبوں میں اپنی خدمات کے ذریعے صحت کی سہولیات کی فراہمی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان بھی پرائیویٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے تاکہ عوام تک بہتر سہولیات کی فراہمی کو ممکن بنایا جا سکے۔ شہری علاقوں میں بہت سے ادارے، ٹرسٹ، صاحب حیثیت لوگ ایسوسی ایشن یا فاؤنڈیشن کے ذریعے کام کر رہے ہیں اور کم قیمت پر صحت کی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ روایتی طریقہ علاج ایک اندازے کے مطابق دیہی آبادی کے 68% حصے کا انحصار روایتی طریقہ علاج پر منحصر ہوتا ہے۔ ملک میں بہت سے رجسٹرڈ طبیب اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر کام کر رہے ہیں اور صحت کی سہولیات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ صحت کی سہولیات فراہم کرنے میں کارکنان صحت کا کردار۔ کارکنان صحت وہ تمام افراد ہیں جو کسی نہ کسی طرح صحت کے شعبے سے منسلک ہیں اور صحت سے متعلقہ کام سر انجام دیتے ہیں، جیسے ڈاکٹر، سرجن، اسپیشلسٹ، نرسیں، ہیلتھ ٹیکنیشین، حکیم، ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور دانتوں کے ڈاکٹر۔ صحت کے کارکنوں کی بڑی تعداد کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کی ہے جو کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے گھر گھر جا کر صحت سے متعلقہ مسائل اور اچھی صحت کے لیے اپنے بہترین مشوروں سے آگاہ کرتے ہیں۔ کچھ ہیلتھ ورکرز صحت سے متعلقہ تدریسی پروگرام میں حصہ لیتے ہیں۔ صحت عامہ کے اصولوں کی تشہیر کا کام بھی ان کے ذمہ ہوتا ہے۔ ان افراد میں ہیلتھ ایجوکیشن ورکر اور ایسے اساتذہ کرام شامل ہوتے ہیں جو صحت سے متعلق مضامین پڑھاتے ہیں۔ اگرچہ ملک بھر میں بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث موجودہ تربیت یافتہ کارکنان صحت اور پروفیشنلز کی تعداد کم ہے، وقت اور سہولیات کی کمی کے باعث یہ افراد اپنا کام صحیح طرح سر انجام نہیں دے پاتے جو ایک کمیونٹی ہیلتھ ورکر مکمل توجہ اور دلجمعی سے دے سکتا ہے۔ یہ بات اٹل ہے کہ ملک کے سسٹم کو بہتر طور پر چلانے کے لیے کارکنان صحت کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صحت کے حصول کے لیے پاکستان میں کیے جانے والے اقدامات۔ پاکستان میں موجود صحت کا نظام پرانا ہے اور آزادی کے بعد سے لے کر اب تک اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، جس کی وجہ سے خاص طور پر دیہات میں بسنے والے افراد کو صحت کے اداروں تک پہنچانے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ عوام تک صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کچھ ادارے سرگرم عمل ہیں، یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ صحت کے حصول کے لیے بالکل کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ اس کے حصول کے لیے ملکی سطح پر اور غیر ملکی سطح پر کچھ نہ کچھ کوششیں ہوتی رہیں۔ الماتا معاہدہ، جس کی تفصیل ہم یونٹ نمبر 1 میں بتا چکے ہیں، اسی کی ایک کڑی ہے۔ اس معاہدے کی روح سے یہ طے پایا تھا کہ وہ کون سے ضروری اقدامات ہیں جن پر عمل کر کے صحت کی سہولیات تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے اقدامات ہیں اور ان پر کتنی توجہ دی گئی ہے۔ صحت کی مساوی سہولیات کا ہونا ضروری ہے۔ کمیونٹی کی سرگرم شمولیت۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے کہ اصول پر عمل، مناسب ٹیکنالوجی، صحت کی دیکھ بھال میں گھر، غذائیت، پانی اور بنیادی تعلیم کی شمولیت۔ صحت کی مساوی سہولیات کا ہونا ضروری ہے۔ پرائمری ہیلتھ کیئر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ متعلقہ سہولت کی مساوی تقسیم کی جائے اور رنگ و نسل، مذہبی رجحان، رتبے، جغرافیائی حدود اور صنف سے بالا تر ہو کر تمام افراد تک سہولتوں کو پہنچایا جائے۔ لیکن غلط منصوبہ بندی کی وجہ سے پاکستان کے شہری علاقوں میں رہائش پذیر افراد کو صحت کی سہولیات میسر نہیں اور دیہی علاقوں میں صرف 50% افراد کی رسائی ان سہولیات تک ہے جو حکومت کی طرف سے مہیا کی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے 6 اور 7ویں 5 سالہ منصوبے میں اس پر زور دیا کہ بنیادی اور دیہی مراکز صحت میں
صحت کی کارکردگی بڑھانے پر بھرپور توجہ دی جائے۔ کثیر المقاصد کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کو صحت کی دیکھ بھال سے متعلقہ خدمات انجام دینے کے لیے ہر دیہات میں تعینات کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ کمیونٹی کی سرگرم شمولیت۔ کسی بھی پرائمری ہیلتھ کیئر کی کامیابی کا انحصار اس پروگرام میں عوام کی دلچسپی اور تعاون پر منحصر ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں کچھ معاشرتی روایات اور اقدار کے پیش نظر، مثلاً پردے کی سخت پابندی کے باعث عوام کی شمولیت اور دلچسپی برائے نام رہ جاتی ہے۔ البتہ حکومتی سطح پر صحت کی پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں اور کمیٹیاں تشکیل دے کر کمیونٹی کو تمام سطحوں پر مصروف عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے کہ اصول پر عمل۔ آزادی کے بعد آج تک ملک کی زیادہ آبادی کو حکومت کی جانب سے صحت سے متعلق کیے جانے والے حفاظتی اقدامات میسر نہیں ہو سکے۔ ہر سال تقریباً 30 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے بہت کم بچے حفاظتی ٹیکوں پر مشتمل کورس مکمل کر پاتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات بھی دیہی کمیونٹی میں کام کرنے اور حفاظتی تدابیر پر عمل کروانے کے کام کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے 5ویں اور 7ویں 5 سالہ منصوبے میں زیادہ تر توجہ صحت کی دیکھ بھال پر مرکوز کی گئی۔ مثلاً ملیریا کنٹرول پروگرام، اورل ڈی ہائیڈریشن پروگرام جاری رکھنا، ماں اور بچے کی شرح اموات میں کمی کے لیے خاندانی منصوبہ بندی کو متعارف کروانا، ٹی بی، ایڈز اور وبائی امراض کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا۔ مناسب ٹیکنالوجی۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے صحت کے شعبے میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اسپتالوں، بنیادی اور دیہی مراکز صحت کو جدید مشینری سے آراستہ کیا جائے جو امراض کے علاج اور تشخیص میں معاون ہوں۔ اگر کوئی حکومت صحت کو برقرار رکھنے کے لیے حفاظتی اقدامات اور امراض کی روک تھام کو اہمیت دیتی ہے تو پھر دیہی اور شہری علاقوں میں قائم صحت کے مراکز کو جدید ٹیکنالوجی مثلاً لیبارٹری، ایکس رے مشین، دانتوں کی دیکھ بھال اور علاج میں استعمال ہونے والے سامان کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ اسی طرح ویکسین کو سخت گرمی سے محفوظ کرنے کے لیے ری ہائیڈریشن کے لیے ORS کی فراہمی اور عوام کے رویے میں تبدیلی کے لیے مناسب ہیلتھ ایجوکیشن بھی ضروری ہے۔ صحت کی دیکھ بھال میں گھر، غذائیت، پانی اور بنیادی تعلیم کی شمولیت۔ رہائشی سہولیات، غذائیت، پانی کی فراہمی اور بنیادی تعلیم کی سہولیات کو پرائمری ہیلتھ ایجوکیشن کیئر پروگرام میں شامل کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ صحت کی دیکھ بھال میں ادویات اور اسپتال میں سہولیات کے علاوہ بھی کئی عوامل مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر 8.5 افراد پر مشتمل گھرانے میں ایک شخص کو کوئی متعدی مرض لگ جائے تو گھر کے باقی افراد کی صحت داؤ پر لگ جاتی ہے۔ اسی طرح زیادہ افراد اور ایک کمرے میں رہنے کے لیے کم گنجائش کی بنا پر پورے گھرانے کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی آبادی میں تقریباً 50% افراد کو پینے کا صاف پانی دستیاب ہے۔ حکومت نے 5ویں اور 7ویں 5 سالہ منصوبے میں لوگوں کو صاف پانی فراہم کرنے اور نکاسی آب اور غلاظت کو ٹھکانے لگانے کے اہداف رکھے ہیں۔ خاص طور پر صوبہ سندھ، بلوچستان اور سرحد کے علاقوں میں ٹیوب ویل کے ذریعے پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔